بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرف حقیقت میں آج کا موضوع ہے ہما رنگ۔ جن لوگوں کو اس دنیا میں رہ کر گیان، نروان یا عرفان حاصل ہوا، ان لوگوں کے حالات یا ان پر گزرنے والے واقعات کا بغور مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ہر ایک پر الگ الگ کیفیات مرتب ہوئیں، لوگ الگ الگ تجربات سے گزرے اور نتیجہ تقریباً یکساں تھا کہ اس کی ذات کی پہچان انسان کے بس سے باہر ہے۔ جن لوگوں کو اس کی معرفت ہوئی انہوں نے یہی اعلان فرمایا کہ حق معرفت ادا کرنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ ایک کا طریقہ دوسرے کے طریقے سے مختلف ہونے کے باوجود ایک کی دریافت دوسرے کی دریافت کے برابر ہونا ایک بڑی عجیب بات ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ دریا کے اندر پانی میں رہ کر کئی سال تک تلاوت کلام پاک کرتے رہے، آخر ایک دن سرشار ہو کر باہر نکلے اور اپنے چاہنے والوں کے پاس جا کر اعلان کیا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اللہ کی پہچان اتنی آسان بات ہے تو ہم پانی میں اتنے سال کیوں کھڑے رہتے۔ ایک بے باک طالب نے بڑھ کر کہا، یا شیخ، آپ کی ہر بات صحیح، آپ کی ہر بات برحق، اب آپ کم از کم ہمیں تو وہ راز بتا دیں تاکہ ہم پانی میں کھڑے رہنے کی صعوبت سے بچ سکیں۔ وہ شیخ مسکرائے اور کہا، میں اتنے سال کی عبادت کا حاصل تمہیں 1 سیکنڈ میں کیسے دے دوں؟ اب نتیجہ صاف ہے کہ جو کچھ حاصل ہوا وہ ریاضت کے نتیجے سے ہوا، اور اگر ریاضت کے نتیجے سے ہوا تو یہ کیوں کہا گیا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اللہ یہ ہے تو اتنے سال ضائع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بس یہی راز ہے، جو ملتا ہے وہ بہت آسان بات ہے، مگر یہ آسان بات بڑی مشکلات سے حاصل ہوتی ہے۔ عبادتیں اور ان کا تقدس، ان کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن کسی انسان کا دل راضی کرنا یہ سب اہمیتوں سے زیادہ اہم ہے۔ ایک انسان کے پاس کچھ نہیں، اس کا دامن عمل خالی ہے، بس صرف اس کے پاس ماں کی دعا ہے، نتیجہ حق شناسی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ مالک کے کام ہیں۔ کسی کو مال و دولت میں عرفان نصیب ہوا، کسی کو غریبی برداشت کرنے کی وجہ سے اپنے قریب کر دیا گیا، کچھ لوگ صرف سفر میں رہے اور جھوٹے لوگوں کی عاقبت دیکھتے رہے۔ ان کھنڈرات کو دیکھنے سے جو ہیبت طاری ہوئی اس میں حق آگہی حاصل ہو گئی۔ کچھ لوگ کوئی نیکی نہ کر سکے لیکن جہاد اسلام میں ان کو شہادت نصیب ہو گئی۔ اب شہید کو جو مقام میسر ہوا وہ موت سے آزادی ہے، اللہ کا قرب ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور اللہ کا حکم ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہیں۔ کچھ لوگ مسلسل استغراق میں رہے اور استغراق میں انہیں حق شناسی عطا کر دی گئی۔ کسی کو تنہائیوں میں گوہر مراد ملا، کسی کو محفلوں میں راز ملا، کسی نے قوالی میں پایا، کسی نے محفل ذکر میں حاصل کیا، کسی کو دعا نصیب ہوئی، کوئی حسرتوں میں سرشار کر دیا گیا، کسی کو مشاہدے میں، کسی کو مجاہدے میں۔ غرض یہ کہ اس کے جلوے ہما رنگ ہیں اور جلووں کے حصول کا سلسلہ بھی اسی طرح ہما رنگ ہے۔ انسان خلوص کے ساتھ دین کے فرائض کا خیال رکھتے ہوئے اگر اس کی راہ پر گامزن ہو جائے تو کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی صورت میں اس بے صورت کا جلوہ مل جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر چمگادڑ کی زندگی پر ہی غور کیا جائے تو عرفان حقیقت ممکن ہی نہیں، آسان بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے مرتبے اور ہمارا غرور اور لالچ اور کینہ اور بغض اور غصہ اور نفس پرستی اور نمائش اور علائش ہی ہمارے راستے کی رکاوٹیں ہیں۔ یہ دنیا اس دنیا کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے، ہم صرف اس بات کے جواب دہ ہیں جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ ہم آسمان کے ستاروں کی چالوں کے بارے میں کبھی جواب دہ نہیں بنائے جائیں گے۔ ہم سے پوچھا جائے گا ہمارے اعمال کے بارے میں، ہم سے پوچھا جائے گا ہمارے معاملات کے بارے میں، ہم سے پوچھا جائے گا ان امانتوں کے بارے میں جن کے ہم امین تھے، ہم سے پوچھا جائے گا ان حقوق کے بارے میں جو ہم نے ادا کرنا ہے، ان فرائض کے بارے میں جو ہمیں ادا کرنا چاہیے تھے۔ ہم سے اسی حد میں سوال ہوں گے جو ہماری حد تھی۔ ایک اپاہج انسان سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اس کے دوڑنے کی رفتار کیا تھی۔ صاحبان دل سے دل کی بات ہوگی، صاحبان فکر سے فکر کی بات ہوگی۔
جس آدمی کو قلم کی طاقت عطا کی گئی اس سے پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی تحریر کس سمت میں استعمال کی۔ الفاظ کی نشست و برخاست اتنی اہم نہیں جتنے الفاظ کے مدعا اور معنی۔ تحریر گویائی کی طرح ایک عظیم عطیہ ہے قدرت کا، اور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کتابوں میں لوگوں کو نفسانی آرزوؤں کے بارے میں برا نگیخت کرنے والے مصنفین جواب دہ ہوں گے، اور پھر انہیں افسوس ہوگا کہ انہوں نے تقدس الفاظ کو پامال کیا اور حرمت تحریر کو قائم نہ رکھا۔ الفاظ سے گمراہ کرنے والے عذاب کے مستحق قرار دیے جائیں گے۔ وہ لوگ جو لذت خطابت میں آ کر لوگوں کو غلط راہ پر ڈال دیتے ہیں اپنے لیے مصیبت مرتب کر رہے ہیں۔ اسی طرح سرمایہ دار اپنے مال کو جمع کرنے میں اور اسے گننے میں وقت گزار کر اپنے لیے جو بربادی لکھ رہے ہیں وہ آخرت میں ظاہر ہو کر رہے گی۔ دوسروں کا حق غصب کرنے والے خواہ دنیا میں ان کا کوئی گواہ نہ ہو آخرت میں ظاہر کر دیے جائیں گے۔ آخرت ہوتا ہی وہ وقت ہے جب چھپا ہوا ظاہر ہو جائے، اور وہ وقت بہت دور نہیں۔ ایک آشنا کو دوسرے آشنا سے آشنائی حاصل ہونا ضروری بھی نہیں۔ ایک صاحب تعلق کو دوسرے صاحب تعلق کے ساتھ تعلق حاصل ہونا لازمی نہیں۔ ایک صاحب اسرار کا دوسرے صاحب اسرار سے ہم راز ہونا قطعاً ضروری نہیں، کیونکہ اس کے جلوے ہمہ رنگ ہیں، اور یہ سارا نرنگ اسی کے رنگ سے ہے، اور وہ جلوہ ہفت رنگ بے رنگ جلووں میں بھی نمایاں ہے۔ کسی کو کسی کی خبر نہ ہونے کے باوجود سارے ہی باخبر ہو سکتے ہیں، اور یہ بات ذرا مشکل بات ہے۔ اگر ہم تاریخ عالم پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ایک پیغمبر کی زندگی دوسرے پیغمبر کی زندگی سے مختلف بھی رہی ہے۔ کہیں کوئی صاحب تعلق لوہے کا کام کرتا ہے اور کسی کو گلہ بانی کا شوق ہوا، کسی کو طب اور حکمت عطا ہوئی اور کسی کو بیماری کا تحفہ ملا، کسی نے ساری زندگی میں بہت مختصر بیان دیا اور کسی نے فصاحت کے جلوے دکھائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ ملی تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، یہ اسی کا ڈر ہے۔ حالانکہ ان 7 پردوں میں بند کواڑوں کے پیچھے ترغیب گناہ کی موجودگی میں گناہ مشکل کام نہیں، لیکن اس اللہ پر بھروسہ ہے جو پردوں میں دیکھتا ہے، جو خاموشی کی زبان سنتا ہے، جو دور رہ کر بھی قریب ہوتا ہے، جو ادراک سے پرے ہو کر شارع کے قریب ہے۔ یہی نبی کی شان تھی اور یہی نبی کا عمل ہوا۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ ہر صاحب تعلق کو الگ الگ زندگی کیوں عطا ہوئی؟ یہ اس لیے کہ راز کے مطلق نے انسانوں کو حصول رزق کے لیے الگ الگ پیشوں میں رکھا۔ جہاں دولت سے نقصان پہنچنے کا امکان تھا وہاں امیروں کو ضرورت سے زیادہ پیسہ رکھنے سے منع کیا گیا۔ جہاں قومیں تلاش معاش میں گمراہ ہونے لگیں ان کو پیغمبر عطا کیے گئے، انہوں نے ان کی صف بندی کی، انہیں ہدایت کے قریب لانے کی کوشش کی۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد مسلمانوں پر مراحل آسان کر دیے گئے کہ وہ شریعت کی پابندی کریں، معاملات کی اصلاح کریں اور ایک جامع تنظیم کے ماتحت امور مملکت چلائیں، جذبہ جہاد زندہ رکھیں۔ حکمرانوں کو حکومت امانت کے طور پر عطا کی گئی۔ یہ کسی کی ذاتی طاقت کے لیے نہیں، یہ غریبوں کی سہولت کے لیے ہے۔ غریبوں کے حقوق ادا کریں اور ان حقوق کی نگہداشت کریں۔ حاکم امین ہوتا ہے اور محکوم اطاعت شعار۔ دونوں خدا کے قریب ہیں بشرطے کہ دونوں خدا کے قریب ہوں۔ اگر غریبی سکون میں نہیں اور غریبی کے باوجود غریب پر یقین کی دولت نازل نہیں ہوتی تو وہ غریبی عذاب ہے۔ دنیاوی مال بھی نہ ملا اور سکون قلب کی دولت بھی نہ ملی۔ خدا پر بھروسہ بھی کیا، اپنے مستقبل سے بھی مایوسی ہوئی۔ باغی غریب دور عذاب میں ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ امیر جو دولت کو باعث افتخار سمجھتا ہے اس فرعون کی طرح ہے جس کو لائن کہا گیا۔ لوگوں کا رب بن بیٹھنا فرعونیت ہے، اور وہ لوگ جو لوگوں کے خیر خواہ بن جاتے ہیں اور ان کو دین سے دور لے جا کر بغاوت پر اکساتے ہیں ان کے لیے بھی اچھی خبر نہیں ہے۔ اہمیت دولت اور حکومت میں نہیں، اہمیت ذات پات میں نہیں، اہمیت انگلش اور اردو تعلیم میں نہیں، اہمیت قبیلوں اور شاخوں میں نہیں، اہمیت رنگ و روپ میں نہیں، کالے گورے میں نہیں، اہمیت صرف اور صرف پرہیزگاری میں ہے۔ جو تقوی میں قریب ہے وہ بہرحال قریب، امیر ہے تب قریب، غریب ہے تب قریب، حاکم ہے تو قریب، محکوم ہے تو قریب، بشرطے کہ تقوی ہو۔
اس لیے ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی آئے جو فقیر تھے اور سر پر تاج تھا، ایسے محرم راز بھی آئے جن کے پاس یاد الہی تھی اور فاقہ تھا، ایسے لوگ بھی آئے جو اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ نثار کرتے رہے، جو اپنا قرضہ ادا کر کے گئے۔ ان لوگوں کا مقام بلند و بالا ہے، انہوں نے اپنے خون سے کربلائیں سیراب کی، انہوں نے کنسمپرسیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر سلام بھیجا۔ سلام تو وہ ہے کہ اے باد صبا آج خرامہ خرامہ چلو، آج عرض حرم میں جاؤ اور زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس روزے پر سلام کہو جس میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ سلام کا یہ انداز بس انہی کا حصہ ہے۔ ان لوگوں کی قربانیاں حصول ولایت کے لیے نہیں تھیں، وہ تسلیم و رضا کے لوگ تسلیم و رضا ہی کے لیے رہے اور تسلیم و رضا ہی کے لیے رخصت ہوئے۔ اس دنیا میں حق کا سفر کتنا آسان ہے اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ بس صرف حق کو باطل کا لباس نہیں پہنانا، اور جہاں حق کی بات کرنے کا وقت آ جائے وہاں حق بات کو چھپانا نہیں۔ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی تمہارے بھائی کی ضرورت ہے، اسے دو، اور بھائی کو تکلیف میں چھوڑ کر راحت کا دے آباد کرنے والے اندازہ لگائیں اس آدمی کی نادانیوں کا جو اپنے بھائیوں کو دوزخ میں پہنچا کر جنت میں جشن منانا چاہتا ہے۔ ایسی جنت سے تو بہتر تھا کہ وہ بھائیوں کے پاس ہی رہتے یا انہیں اپنے پاس بلاتے۔ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر عذاب تو نہیں ڈالے گا، لیکن درجات حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر آدمی اس بات کا خیال رکھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا کوئی فرد پریشان نہ رہے۔ انسانوں کو خوش کرنے کی بجائے اپنے مولا کو خوش کیا جائے۔ صداقت فکر کا ہونا بہت ضروری ہے صداقت عمل کے لیے۔ ہر انسان اپنے اپنے ماحول میں صادق ہو جائے تو حق کا جلوہ صداقت کے روپ میں ہر طرف جلوہ گر ہو جائے گا۔ کچھ کمی ہم میں ہی ہے، ورنہ وہ جلوہ تو قدم قدم مظہر اور عیاں ہے۔ تکلیف دینا چھوڑ دو، بخش دو سب کو، اپنی بخشش طلب کرو۔ اس کو پانے کے ایک دین میں ہزاروں انداز ہو سکتے ہیں، ادب شرط ہے۔ توبہ کر لی جائے تو ایک اچھے وقت کا آغاز ہو سکتا ہے۔ عمر 100 کی گزاری ہے، اب بقیہ کم از کم بیدار رہنے کی تمنا میں گزاری جائے۔ کہتے ہیں کہ اگر صرف باوضو ہو کر انسان سو رہے تو نیند کا عرصہ بھی عبادت گنا جائے گا۔ اس کی تلاش میں پہلا قدم ہی آخری قدم ہے۔ کعبے کا ایک نام انسان کی پیشانی بھی ہے، اور خدا کا ایک نام عاجز مسکین کا آنسو بھی ہے۔ بے بس کی آنکھ سے ٹپکنے والا آنسو کتنی عبادتوں سے فوقیت لے جاتا ہے۔ اپنا خدا اپنی ایمانداری سے آپ حاصل کرو، اپنے مالک کو اپنی صداقت سے اپنے دل میں پاؤ۔ اس نے کہہ دیا ہے کہ میں تمہاری سانسوں میں ہوں، تم جہاں ہو میں وہاں ہوں۔ اپنے آئینے میں جھانکو، یعنی اپنے دل میں جھانکو، میں وہاں ہوں گا۔ اور جس طرح آئینے کے سامنے جانے سے یہ معلوم ہوگا کہ جب ہم سامنے ہوں تو وہ عکس بن کر سامنے آ جاتا ہے، ہم آگے ہوں وہ آگے آ جاتا ہے، ہم پیچھے ہٹ جائیں وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، ہم سامنے سے ہٹ جائیں تو وہ سامنے نہیں رہتا۔ اب یہاں یہ غور طلب بات ہے کہ جب ہم اس کے قریب ہوتے ہیں وہ اور قریب ہوتا ہے، ہم کیوں نہ اس کے قریب تر ہو جائیں۔ اس مقام پر ذاکر اور مذکور ذکر میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، دونوں قریب اور دونوں جدا، وہ کہاں اور ہم کہاں۔ یہی مقام ہے اس کو پانے کا۔ اس کی یاد میں اپنے آپ کو بھول جاؤ، اس کی تلاش میں ارد گرد سے بے نیاز ہو جاؤ۔ اس کے حصول کی راہ میں کسی دشواری کو دشوار نہ کہو۔ وہ دور ہے لیکن وہ بڑا قریب ہے، بس ایسے ہی جیسے سورج جو بہت دور ہے لیکن دھوپ ہمارے بہت قریب ہے۔ اس کا جلوہ ہی تو درکار ہے۔ ذات سے ذات کا وصال امکان سے باہر ہے، جلوے سے تلاش کا وصال ہو سکتا ہے۔ تم تلاش بنتے جاؤ، جلوہ خود ہی حاصل تلاش بن جائے گا۔ شکریہ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ نئی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔